فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے جو کتاب آپ کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے حق الیقین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 317 پہ پہنچ گئے ہیں اور پارٹ نمبر 26 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وجوب توبہ کے بیان میں اب دوسرا مطلب پڑھنا ہے، آئیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ توبہ مبعض صحیح ہے کہ بعض گناہوں سے بعض کے علاوہ توبہ کرے، یا یہ کہ چاہیے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ بعض کے علاوہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور خواجہ نصیر اور بعض علماء نے قول آخر کو اختیار کیا ہے۔ علامہ ہلی اور ایک گروہ نے قول اول کو اختیار کیا ہے اور توبہ مبعض کو صحیح سمجھا ہے، اور حق یہی ہے، ورنہ لازم آتا ہے کہ ایک کافر کفر سے توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے، اور جھوٹ بولنے سے توبہ نہ کرے تو اس نے دنیا والوں سے پوشیدہ کر دیا ہے اور توبہ کی اس کو توفیق دی ہے۔ وہ اپنے گناہ سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے امید رکھتا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس حصے میں حاشیے میں مؤلف فرماتے ہیں کہ خوف شرائط توبہ میں خلل کے احتمال کے اعتبار سے ہے۔ اگر حق خدا حد کے علاوہ ہے، جیسے قضا نمازیں جن کو بجا لانا ہے، اور مثل زکوٰۃ دینے کے اور روزوں کی قضا اور کفارہ، اور وہ نمازیں جن کی قضا نہیں جیسے نماز عید، ان کے لیے توبہ کافی نہیں ہے۔ اور حق الناس میں اگر مال ہو، واجب ہے کہ اپنے ذمے سے بقدر امکان بری ہو۔ اگر صاحب حق مر گیا ہو تو اس کے وارث جو ہر صورت میں اس کے قائم مقام ہے، لہٰذا اگر وہ شخص خود یا اس کا وارث یا بیگانہ جو اس کی طرف سے محض خوشنودی خدا کے لیے نیابت کرتا ہو، اس کو وہ حق پہنچائے تاکہ وہ صاحب حق کو دے دے، یا اس کے وارث کو یا وارث کے وارث کو، اور بری ذمہ ہو۔ اگر اس مال کو ادا نہ کرے اور اس کے ذمے قیامت تک رہ جائے تو اختلاف ہے کہ قیامت میں اس کا طلب کرنے والا کون ہوگا۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ صاحب اول طلب کرے گا، چنانچہ ایک صحیح روایت اس بارے میں حضرت صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے وارثوں میں سے آخری وارث کو تلاش کریں گے اگر امام علیہ السلام تک منتہا ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ خدا کا حق ہوگا، اور اگر اس کو یا اس کے وارث کو نہ پائے تو ارادہ رکھے کہ جب صاحب حق یا اس کے وارث کو پائے گا پہنچا دے گا۔ اگر مایوس ہو تو تصدق کرے، اگر اس کا مالک مل جائے اور وہ تصدق کو قبول نہ کرے تو دوبارہ اس کو ادا کرے، اور اگر حق کے مال کے علاوہ ہو، اگر اس کو گمراہ کیا ہو تو چاہیے کہ حق کے ساتھ ہدایت کرے اور اس کو اس باطل اعتقاد سے پھیر دے اگر ممکن ہو، اور اگر ممکن نہ ہو تو بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب تک وہ تمام لوگ جو اس کی بدعت سے گمراہ ہوئے ہیں واپس نہ ہوں اس کی توبہ مقبول نہیں ہے، اور اگر توبہ کامل پر محمول کیا ہے، اور اگر قصاص ہو واجب ہے کہ اپنا نفس مقتول کے ولی کو پیش کرے، مثل اس کے کہ مقتول کے لڑکے سے کہے کہ میں نے تیرے باپ کو قتل کیا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے قتل کر،
اگر چاہے تو خون بہا لے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی عضو کاٹا ہو تو اس کے یا اس کے وارث کے پاس جائے اور اس کو آگاہ کرے اور اس کو قصاص یا خون بہا لینے پر آمادہ کرے۔ اگر حد ہو جیسے فحش، اگر وہ شخص جس نے اس کو فحش کہا ہے یعنی گالی دی ہے اگر جانتا ہو کہ یہ فعل اس سے صادر ہوا ہے، پھر چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے یا حد جاری کرے یا معاف کر دے، اور نہیں جانتا تو اختلاف ہے کہ اس کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کا ایک حق ہے اور ساکت نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ وہ ساکت کرے جس کا حق ہے، اور خواجہ نصیر اور علامہ اور اکثر علماء قائل ہوئے ہیں کہ اس کو آگاہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی سخت اذیت کا باعث ہوگا اور اس کی عداوت اور کینہ کا سبب ہوگا۔ اگر مجملاً ذمہ کی برات اسے چاہیے۔ اسی طرح اگر زنا کیا ہو العیاذ باللہ کسی کی زوجہ سے، یہ بھی حق الناس ہے، یہی حکم رکھتا ہے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہے، اور کلینی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کفارہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کی غیبت کی ہے جب اس کو یاد کرے اس کے لیے استغفار کرے، اور اس پر محمول کیا ہے کہ غیبت کی اطلاع اس کو نہ پہنچی ہو۔ اور خواجہ نصیر نے تجرید میں لکھا ہے کہ اس سے عذر خواہی کرے جس کی غیبت کی ہے اگر غیبت کی اطلاع اس کو پہنچی ہو، اور علامہ نے تجرید کی شرح میں کہا ہے کہ اگر غیبت کی اطلاع اس شخص کو پہنچی ہو تو اس سے عذر خواہی کرے کیونکہ اس کو اذیت پہنچی ہے تاکہ تدارک کرے۔ اگر اس کو اطلاع نہ ہوئی ہو اس سے ملال کرنے کی خواہش لازم نہیں ہے کیونکہ کوئی رنج اس کو نہیں پہنچایا، اور دونوں صورتوں میں واجب ہے کہ خدا کے لیے پشیمان ہو اور ارادہ کرے کہ آئندہ پھر غیبت نہ کرے گا۔ اور مصباح الشریعہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی اطلاع جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو پہنچی ہے تو اس کا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے عذر خواہی کرے، اور اگر اس کو غیبت کی اطلاع نہیں پہنچی ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اور شیخ زین الدین نے کہا ہے کہ غیبت کے کفارے میں 2 حدیث وارد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ کفارہ غیبت یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے جس کی غیبت کی ہے، دوسرا یہ کہ جس شخص پر کوئی ظلم کیا ہو تو اس کے عوض میں چاہیے کہ عذر خواہی کرے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جبکہ اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، یعنی روز قیامت، اور اس کی نیکی لے کر صاحب حق کو دے دی جائے، اور اگر نیکیاں نہ ہوں تو اس کے گناہ میں سے اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیں، اور ان دونوں میں موافقت کی یہ صورت ہے کہ استغفار کو ہم اس پر محمول کریں کہ غیبت کی اطلاع اس کو نہیں ہوئی ہے یا اس کو ملنا مشکل ہے تاکہ اس سے عذر خواہی کرے، اور عذر خواہی کو ہم اس پر محمول کریں کہ غیبت کی اطلاع اس کو پہنچی ہے اور اس سے ملنا بھی دشوار نہیں ہے، اور واضح ہو کہ ان دونوں امور کے لانے میں توبہ کے واضح ہونے کی شرط ہے، یا محض ندامت سے یا اور پھر اس گناہ کو عمل میں نہ لانے کے عزم سے توبہ متحقق ہوتی ہے، اور وہ دوسرے واجبات ہیں۔ علماء کے درمیان قول مشہور ہے کہ شرط نہیں ہے بلکہ توبہ کی تکمیل ہے، اور اگر ترک پر توبہ نہ کرے تو عذاب نہ کیا جائے گا بلکہ اس کے ترک پر معذب کیا جائے گا۔ بعض خبروں سے مستفاد ہوتا ہے کہ شرط ہے اور یہ عہود ہے۔ اب ہم واپس اپنے صفحے کی جانب دوبارہ چلتے ہیں۔ وقت توبہ کے بیان میں 5واں مطلب، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ توبہ فوراً کرنا واجب ہے اور اس میں تاخیر کرنا گناہ کا سبب ہے، کیونکہ گناہ قاتل زہر کے مانند ہے، جیسا کہ زہر کا علاج کرتے ہیں قبل اس کے کہ ہلاک کرے۔ اسی طرح واجب ہے کہ اس شخص پر جو گناہ کرتا ہے کہ توبہ میں جلدی کرے قبل اس کے کہ اس کو ہلاک کرے، لہٰذا توبہ میں تاخیر دوسرا گناہ ہوگا اور اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے، اور اگر تاخیر کرے تو تاخیر توبہ کے دوسرے 2 گناہ ہوں گے، یہ دونوں گناہ اس پر ہوں گے، اور شطرنج کے گناہ کے برابر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ایک ساتھ میں اس حد تک پہنچتا ہے کہ اگر ہم اس کو 60 منٹ پر تقسیم کریں تو اس قدر بڑھتا ہے کہ ماہر حساب دان اس کے حساب سے عاجز ہوں۔
اور جب منٹ سے کمتر میں توبہ کر سکتا ہے، اگر 2، 3 اور 4 پر تقسیم کریں تو خدا کے سوا اس کا حساب کوئی نہیں کر سکتا۔ چہ جائے کہ ہم روز و ماہ و سال پر تقسیم کریں تو اس کا کیا حساب، جبکہ غیر متناہی گناہوں کو ہم اس نسبت سے تقسیم کریں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس طرح خدا کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، اسی طرح بندے کے گناہوں اور خطاؤں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ جو شخص توبہ میں تاخیر کرتا ہے، ایک وقت سے دوسرے وقت پر چھوڑ دیتا ہے، تو 2 عظیم خطروں سے دوچار ہوتا ہے، اور اگر ایک سے بچ گیا تو مشکل ہے کہ دوسرے سے بچ جائے۔ اول، موت اس کا گریبان پکڑ لے اور تدارک کا وقت گزر جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اور وہ وقت آ جائے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے وَحِیل بَینَہُم وَبَیْنَ مَا یشتہون، یعنی ان کے اور اس کے درمیان جو وہ چاہتے ہیں وہ موقع حائل ہوتا ہے، جبکہ وہ 1 دن اور 1 گھنٹے کی مہلت چاہتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ مہلت کا وقت گزر گیا، اب تم کو مہلت نہیں ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہتا ہے کہ پروردگارا کیوں میرے متعلق تو نے تاخیر نہ کی، یہاں تک کہ اجل نزدیک ہو گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جھانکنے کے وقت جبکہ پردہ اس کی آنکھوں سے اٹھا دیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے ملک الموت، میری موت میں 1 روز کی تاخیر کرو تاکہ میں اپنے پروردگار سے عذر و توبہ کر لوں اور عمل صالح کا توشہ مہیا کروں۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ تمہاری موت کے دن پورے ہو گئے اور کوئی دن باقی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 1 ساعت کی تاخیر کرو۔ ملک الموت کہتا ہے کہ ساعتیں بھی پوری ہو گئی ہیں، اس وقت توبہ کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے اور اس کے حلق میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی عمر ضائع کرنے پر یاس و حسرت و نا امیدی کے گھونٹ پیتا ہے، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ اسی ہوا اور اضطراب میں شیطان اس کے ایمان کو بھی غارت کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوم یہ کہ گناہ کی تاریکی اس کے دل پر چھا جاتی ہے اور جمع ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت پر اس قدر غالب ہو جاتی ہے جو دور کرنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ جو گناہ وہ کرتا ہے تاریکی اس کے دل پر آ جاتی ہے، جیسا کہ پھونکنے سے آئینے پر غبار سا جمع ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہوں کی ظلمت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے، جس طرح سانس کا بخار جب آئینے پر پھونک مارتے ہیں تو وہ دھندلا ہو جاتا ہے، جب ایک مدت تک اس حالت پہ رہتا ہے اور اس پر جلا نہ دی جائے اس کی چمک جاتی رہتی ہے اور اس کو خراب کر دیتا ہے اور پھر جلا کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح آدمی کا دل ہے، جب گناہ کا اثر اس میں آتا ہے اور توبہ اور عمل صالح سے اس پر جلا نہیں ہوتی، اسی طرح اس پر مہر لگ جاتی ہے کہ اس کے بعد قابل علاج نہیں رہتا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم، اور ایسے دل کو مہر کیا ہوا سرنگو اور سیاہ دل کہتے ہیں، جیسا کہ حدیثیں اس بارے میں مذکور ہوئیں، یہاں تک کہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ شریعت کے احکام اس کے نگاہ میں سہل ہو جاتے ہیں اور اس کا دل احکام الہی قبول کرنے سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔ واضح ہو کہ آخری وقت وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا یقین ہو جاتا ہے اور امور آخرت نظر آتے ہیں، ملک الموت کو دیکھتا ہے، اس کی جگہ بہشت یا دوزخ میں دکھاتے ہیں، یا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کو جو اس وقت تشریف لاتے ہیں دیکھتا ہے۔ اس وقت اجماع ہے کہ توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا اور نہ توبہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توبہ کا کوئی فائدہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے اعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کے لیے جو حالت کفر پر مرتے ہیں تو توبہ کا کچھ فائدہ نہیں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موت حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ امور آخرت کا معائنہ کرتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ خدا بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح اس کے گلے تک پہنچ جاتی ہے اور غرغراہٹ اس کے حلق سے ظاہر ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بندوں کے ساتھ خدا کے رحم و کرم میں سے یہ ہے کہ قابض ارواح کو حکم دیا ہے کہ پیروں کی انگلیوں سے قبض روح کی ابتدا
کرے اور پھر رفتہ رفتہ تاخیر کے ساتھ یعنی آہستہ آہستہ اوپر لائے یہاں تک کہ سینے تک پہنچے، پھر اس کے بعد حلق تک پہنچے، تاکہ اس مدت اور مہلت میں اپنے خدا کی جانب دل کو متوجہ کر سکے اور وصیت اور توبہ و انابت کر سکے قبل اس کے کہ امور آخرت کو معائنہ کرے اور اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ چاہیے کہ وہ لوگوں سے اپنی خطاؤں اور مظالم کی عذر خواہی کرے، یاد خدا کرے اور اس کی روح جب کہ مفارقت کرے یا یاد خدا اور ذکر خدا اس کی زبان پہ جاری ہو اور اس کی عاقبت بہتر ہو۔ متکلمین نے اس میں اختلاف کیا ہے اگر ایسے وقت گناہ نہ کرنے کا عزم کرے جبکہ اس کے کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو، جیسے کسی نے زنا کی، اس کے بعد اس کے عضو تناسل کو کاٹ دیا گیا، پھر اس نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ پھر زنا کی جانب توجہ نہ کرے گا، اگر زنا کی طاقت اس کو حاصل ہو جائے گی تو کیا اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ اکثر نے کہا ہے قبول ہے، اور شاذ و نادر قول ہے کہ قبول نہیں ہے اور بے وجہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خوفناک مرض پیدا ہو جائے جس سے گمان غالب ہو کہ موت آ جائے گی تو قبول توبہ میں اختلاف ہے، اور مشہور یہ ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہے، اور بعض آیات کریمہ اور احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قصہ فرعون میں فرمایا ہے کہ جس وقت وہ غرق ہونے لگا تو کہا میں ایمان لایا کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر وہ خدا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے جب تو نے عذاب کو دیکھ لیا، حالانکہ پہلے گناہ کرتا تھا اور زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فرمایا ہے کہ ان اہل قریہ میں سے کیوں نہ ہوئے جو ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، سوائے قوم یونس علیہ السلام کے، جب عذاب نازل ہونے سے پہلے وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان سے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب دنیاوی زندگی میں زائل کر دیا، اور ہم نے ان کو ان کی مقدار اجل تک مہلت دے دی۔ ابن باویہ نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ خدا نے کس سبب سے فرعون کو غرق کیا، حالانکہ وہ خدا پر ایمان لایا اور اس کی یکتائی کا اقرار کیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اس وقت ایمان لایا جبکہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا۔ ایمان لانا عذاب دیکھنے کے بعد مقبول نہیں ہے، اور یہ حکم خدا گزشتہ اور آئندہ لوگوں کے بارے میں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا يَنفَعُهُمْ ایمانہم لما دراؤ باسنا، یعنی جب ہمارا عذاب لوگوں نے دیکھا کہ ہم خدا کی یکتائی پر ایمان لائے اور ان سے انکار کیا جن کو ہم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے، لہذا ایسا نہیں تھا کہ ان کا ایمان ان کو نفع بخشے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، اور فرمایا ہے کہ جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیوں میں سے بعض نشانی آئے گی تو کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اپنے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا ہوگا۔ اسی طرح فرعون نے جب غرق ہونا دیکھا تو ایمان کا ظاہر کیا تو اس نے کہا اب تو ایمان لاتا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں، اور پہلے جب کہ فائدہ ہوتا تو ایمان نہیں لایا اور نافرمانی کی اور زمین میں خدائی کا دعویٰ اور لوگوں کو گمراہی کر کے اور بنی اسرائیل پہ ظلم کر کے زمین پہ فساد کرتا تھا۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ یقیناً زمین میں ایک امام اور حجت خدا ہوتا ہے جو خدا کے حلال و حرام کو جانتا ہے اور لوگوں کو خدا کی جانب بلاتا ہے، اور زمین سے حجت خدا منقطع ہوگی مگر روز قیامت سے 40 روز پہلے کے زمین سے اٹھا لی جائے گی اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، اور وہ لوگ بدترین خلق ہوں گے اور وہی لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اور تفسیر امام مذکور میں ہے کہ ایک اعرابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آگاہ فرمائیے کہ توبہ کس وقت قبول ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ فرزند آدم علیہ السلام کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہ ہو، اور بعض آیتیں جو خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ایمان اس کے بعد فائدہ نہیں دیتا، یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔
چھٹا مطلب توبہ کی قسموں کا بیان۔ اس کا سب سے کم درجہ ہے جو تم نے سمجھا کہ گزشتہ گناہوں پر پشیمان ہونا اور آئندہ کے لیے اس کو عمل میں نہ لانے کا عزم کرنا، اور یہ اس حد تک پہنچتا ہے جو پیغمبروں اور صدیقوں کا درجہ ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں روایت کی ہے کہ ایک شخص نے جناب امیر علیہ السلام کے سامنے کہا، استغفر اللہ۔ حضرت نے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار علیین کا درجہ ہے اور وہ اسم ہے جس کے 6 معنی ہیں۔ اول، پشیمانی گزشتہ افعال سے۔ دوم، اس بات کا عزم و ارادہ کہ آئندہ کبھی تو ان پر عمل نہ کرے گا۔ تیسرے، یہ کہ مخلوق کا تو حق ادا کرے گا تاکہ مرنے کے وقت تو پاک ہو اور کسی کا حق تیرے ذمے نہ رہے۔ چوتھے، یہ کہ تو ہر فرض کی جانب ارادہ کرے جو تجھ پر واجب تھے اور تو نے ان کو ضائع کیا ہے کہ ادا کرے۔ پانچواں، یہ کہ تو قصد کرے کہ جو گوشت تیرے بدن میں حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے ان کو حزن و اندوہ سے چھوڑے تاکہ تیرا چمڑا تیری ہڈیوں سے لپٹ جائے اور تازہ گوشت ان میں پیدا ہو۔ چھٹے، یہ کہ اپنے جسم کو عبادت اور ریاضت میں تکلیف دے تاکہ ان کو معصیت کی حلافت چکھائے۔ اس کے بعد استغفر اللہ کہہ۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص گناہ پر باقی ہے اور اس سے استغفار کرتا ہے اس شخص کی مانند ہے جو مذاق کرتا ہے۔ اور کلینی وغیرہ نے بسند ہائے معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرتا ہے خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 1 سال بہت ہے، بلکہ جو شخص اپنی موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرتا ہے خدا اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 1 مہینہ بھی بہت ہے، جو شخص اپنی موت سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کرتا ہے خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 1 ہفتہ بھی بہت ہے، جو شخص اپنی موت سے 1 روز پہلے توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 1 روز بھی زیادہ ہے، جو شخص قبل اس کے کہ امور آخرت کا معائنہ کرے توبہ کر لیتا ہے تو خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اکثر علماء نے اس حدیث کو نسخ پر محمول کیا ہے اور استدلال کیا ہے کہ نسخ فعل سے پہلے جائز ہے، اور فقیر یعنی جو مؤلف کا گمان یہ ہے کہ یہ توبہ کے اختلاف مراتب کی جانب اشارہ ہے کہ کامل توبہ وہ ہے جو 1 سال موت سے پہلے کرے اور 1 سال تک اپنی گزشتہ غلطیوں کا تدارک اور اپنے حالات کی اصلاح کرے۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو اسی طرح سب سے آخر توبہ کرنے کا سب سے قلیل درجہ بیان فرمایا ہے۔ مصباح الشریعت میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ توبہ ایک کھینچی ہوئی رسیمان ہے جس کو خداوند عالم نے بندوں کے لیے لٹکائی ہے، اور خدا اور بندے کے درمیان ایک وسیلہ ہے اور عنایت الہی کی مدد ہے، اور ہر حال میں بندے کے لیے توبہ پر مداومت ضروری ہے، اور بندوں کے تمام فرقے توبہ کے قائل ہیں، اور پیغمبروں کا توبہ قرب و وصال کے مرتبے کے لحاظ سے ان کا دماغی اضطراب اور دل کی تشویش ہے، اور اصفیاء اور برگزیدہ لوگوں کا توبہ یعنی اوصیاء کا یاد خدا کے بغیر سانس لینا ہے، اور اولیاء اور دوستان خدا کا توبہ مختلف خطروں سے ہے، اور خواص کا توبہ خدا کے علاوہ کسی چیز میں مشغول ہونے کے سبب سے ہے، اور عوام کا توبہ گناہوں سے ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اصل توبہ میں معرفت اور ایک عمل ہے، اور اس عمل کی انتہا اس کی شرح بہت طویل ہوتی ہے، لیکن عوام کا توبہ یہ ہے کہ اپنے دل کو آب حسرت سے دھوئے اور برابر اپنی خیانت کا معترف رہے اور گزشتہ لغزشوں پر ہمیشہ ندامت رکھتا اور اپنی باقی عمر میں خائف رہے اور اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھے جو اس کی سستی اور کاہلی کا سبب ہو، اور ہمیشہ متاسف اور گریہ رہے اور ان امور پر جو اس سے خدا کی اطاعت میں فوت ہوئے ہیں، اور اپنے نفس کو بے جا خواہشوں سے روکے اور خدا سے فریاد کرتا رہے کہ اس کو توبہ کے پورا کرنے پہ قائم رکھے اور گناہوں پر پھر عمل کرنے سے محفوظ رکھے، اور اپنے نفس سے سرکش کو درست رکھے اور میدان عبادت میں تیزی اختیار کرے، اور کچھ عبادتوں میں اس سے کمی ہوئی ہو اس کو پورا کرے، اور لوگوں پر جو مظالم کیے ہیں
ان کی تلافی کرے اور برے لوگوں کی صحبت سے دور رہے اور عبادات میں شبہات پر نظر رکھے اور دنوں کو روزہ رکھ کر پیاسا رہے اور ہمیشہ اپنی عاقبت کی فکر میں رہے اور خدا سے مدد طلب کرے اور اس سے سوال یعنی دعا کرے کہ وہ اس کو راحت و تکلیف میں حق کے راستے پر قائم رکھے اور محنت و بلا میں ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ توبہ کرنے والوں کے درجے سے نہ گرے، کیونکہ توبہ لوث گناہ سے پاک ہونے کا باعث ہے اور اس کے اعمال کے ثواب کی زیادتی اور درجات کی بلندی کا سبب ہو۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا ان کو جانتا ہے جنہوں نے کہا اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ توبہ کرنے والے پر جب توبہ کا اثر ظاہر نہ ہو تو توبہ کرنے والا نہیں رہا۔ چاہیے کہ مدعیوں کو راضی کرے اور قضا نمازوں کو ادا کرے اور لوگوں سے عزت و انکساری کے ساتھ پیش آئے اور اپنے نفس کو خواہشات بیجا سے باز رکھے اور اپنی گردن دنوں کو روزہ رکھنے سے پتلی کر لے اور رات کو کی بیداری اور عبادت کے سبب اپنے رنگ کو زرد کر دے اور کم کھانے سے اپنے پیٹ لاغر کرے اور اپنی پشت کو جہنم کی آگ کے خوف سے زخمی کرے اور بہشت کے شوق میں اپنی ہڈیوں کو گوشت سے جدا کرے اور ملک الموت کے خوف سے اس کا دل نرم ہو جائے، اس کا چمڑا موت کے خیال سے خشک ہو جائے۔ یہ ہے توبہ کا اثر۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ کون توبہ کرنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے اور مدعیوں کو راضی نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہے، جو شخص توبہ کرتا ہے اور عبادت زیادہ نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہے، جو شخص توبہ کرے اور اپنے لباس سے اپنا لباس تغیر نہ کرے وہ تائب نہیں ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور ساتھیوں اور رفیقوں میں اور اپنی مجلسوں میں تبدیلی نہ کرے وہ تائب نہیں ہے، جو شخص توبہ کرے اور اپنے اخلاق و نیت میں تبدیلی نہ کرے وہ تائب نہیں ہے، جو شخص توبہ کرے اور اپنے دل کی گرہ نہ کھولے اور اپنے آپ کو فراخ مزاج نہ کرے اور اپنی آرزوؤں کو کم نہ کرے اور اپنی زبان کو لغویات سے نہ روکے وہ تائب نہیں ہے، جو شخص توبہ کرے اور اپنی زاد آخرت کو زیادہ نہ بھیجے وہ تائب نہیں ہے، جب وہ ان عادتوں پر برقرار نہ رہے وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے اور اس کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے وہ گروہ جو ایمان لائے ہو خدا کی بارگاہ میں توبہ نوح کرو، اور توبہ نصوح کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ انسان کا باطن اس کے ظاہر کے مثل ہو اور بہتر ہو، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ ہے کہ توبہ کرے اور عزم رکھتا ہو کہ آئندہ کبھی اس کا مرتکب نہ ہوگا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ توبہ ہے کہ اس کے بعد پھر گناہ نہ کرے گا۔ راوی نے پوچھا کہ ہم میں سے کون ہے جو دوبارہ گناہ نہیں کرتا؟ حضرت نے فرمایا خدا اپنے بندوں سے اس کو دوست رکھتا ہے جس کو کوئی فتنہ عارض ہوتا ہے اور وہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ کلینی نے بسند صحیح حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مومن کا گناہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے، پھر توبہ کے بعد از سر نو عمل کرے، اور یہ مخصوص اہل ایمان سے ہے۔ راوی نے کہا کہ اگر توبہ و استغفار کے بعد پھر گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو کیسا ہے؟ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی مومن اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتا ہے اور گناہوں سے استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ راوی نے کہا اگر مقرر گناہ کرے اور توبہ و استغفار کرے پھر بھی بخشا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مومن جب استغفار و توبہ کی طرف رجوع ہوتا ہے خدا اس کو بخشنے پر متوجہ ہوتا ہے۔ خدا بخشنے والا اور رحیم ہے، توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہرگز مومنین کو خدا کی رحمت سے نا امید مت کرو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ توبہ نصوح وہ توبہ ہے جو توبہ کرنے والوں کو نصیحت کرتی ہے اور پھر وہ گناہ نہیں کرنے دیتی۔ اب ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 330 سے ہم اس کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ابھی کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 جاری ہے۔